أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی 7ویں اور آخری آیت اور ترتیب کے لحاظ سے ابتدا سے جو آیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے مطابق 865ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 76 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو جب رات کا اندھیرا ان پر چھا گیا تو انہوں نے ایک تارا دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہ فرمایا یہ میرا پالنے والا مالک ہے. مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ قدیم جاہلی قوموں میں سب سے زیادہ زور و شور سے مشتری، جوپیٹر ستارے اور زہرہ وینس نامی ستارے کی پرستش ہوتی تھی. عجیب اتفاق ہے کہ قدیم مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے. یہ روح المعانی میں لکھا ہے، بقول ابن عباس اور قتادہ نے بھی لکھا ہے. آیت کے انداز بیان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب کا قول نقل فرما کر استدلال فرما رہے ہیں. بحث و مباحثے میں آج بھی یہ دستور قائم ہے کہ مخالف کے قول کو بد جن سے ہی دہرایا جاتا ہے. خود قرآن ہی میں خدا قیامت کے حال میں فرماتا ہے اَیْنَ شُرَکَائِیَ اللہ، یعنی اللہ قیامت کے دن خود فرمائے گا آج اللہ کے شریک کہاں ہیں. اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم مشرک لوگ خدا کا شریک سمجھتے ہو. اس بیان سے کوئی احمق سے احمق بھی یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ خدا نے اپنے شریکوں کو تسلیم کر لیا. تفسیر کبیر میں لکھا ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس استدلال سے یہ ثابت کرنا کہ وہ خود پہلے مشرک تھے معاذ اللہ غلط ہے. عزیزان محترم، اب الحمدللہ کچھ وقت بچ گیا ہے، اس لیے آج کے جو موضوع ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث بیان الانوار کی جلد 70 صفحہ 106 پر ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ حق کو اختیار کرو اگرچہ تمہارے حق میں نقصان اور خود باطل تمہارے فائدے میں ہو. بیان الانوار کی جلد 103 صفحہ 37 پہ یہ حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا ایمان کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ جو کچھ خدا کے اختیار میں ہے اس پر اپنے ہاتھ میں رہنے والی چیز سے زیادہ بھروسہ ہو. ایمان کا عمل کے بغیر ہونا، اس سلسلے میں کنز العمال کی حدیث ہے صفحہ 260 پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کنز العمال کتاب ہے. ایمان عمل کے بغیر اور عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. قلبی ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معنی الاخبار جو کتاب ہے اس میں صفحہ 196 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلبی عقیدے، زبان کی شہادت اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کو ایمان کہتے ہیں. کمال ایمان کیا ہے؟ یہ حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 78 صفحہ 239 پر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس میں 3 خصلتیں موجود ہوں: دین میں تدبر، زندگی کے خرچ کا اندازہ اور مصیبتوں پر صبر کرنا. بہترین ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں صفحہ 66 پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین ایمان یہ ہے کہ یہ جان لو کہ تم جہاں بھی رہو خدا تمہارے ساتھ ہے. ایمان کے درجے ہیں. اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 45 پر لکھا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں جیسے سیڑھی
کہ ایک ذریعے سے دوسرے کہ ایک زینے سے دوسرے زینے تک اور اس کے اوپر، لہذا جس کے پاس ایمان کے 2 درجے ہیں وہ 1 درجے والے کو یہ نہ کہے کہ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ 10ویں درجے والا بھی اپنے نیچے والے کو نہیں کہہ سکتا اس بنا پر۔ اگر کوئی اپنے سے کم والے کو کم سمجھے گا تو اس سے زیادہ والا اس کو کم سمجھے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔